حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے کہا تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو یزید نے کہا تمہیں گرفتار کرنے کے لیے۔ آپ نے خروج کیا، امیر المومنین کے خلاف آپ نے بغاوت کی ہے، اس لیے ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین نے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا، اور اس کی بات کو نہیں سنا اور آگے بڑھے۔ پھر قافلے والوں سے کہا خیمے اٹھاؤ اور چل پڑو۔ دوبارہ پھر کہا رک جاؤ، ہمارے ساتھ آپ کو چلنا ہی پڑے گا۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا تیری ماں تم پر روئے، یہ کہاوت آج بھی عرب میں کہی جاتی ہے۔ یزید نے کہا حسین اگر عرب کا کوئی اور شخص یہ جملہ کہتا تو میں ضرور اسے جواب دیتا، لیکن تمہاری ماں کو یہ کیسے کہوں؟ تم فاطمہ کے بیٹے ہو۔ اسے اتنی خبر تو تھی کہ یہ زہرا کا لال ہے، اس نے گالی نہیں دی۔ امام علی مکان کو امام حسین نے سوچا یہ زہرا کا چاہنے والا ہے، یہ فاطمہ سے محبت کرتا ہے۔ یزید نے آگے بڑھتے قافلے کو پھر کہا رکو۔ امام حسین نے کہا آخر تم چاہتے کیا ہو؟ یزید نے کہا میں تم سے جنگ نہیں چاہتا، میں اپنے حاکم کو اطاعت کرتا ہوں۔ پھر حبی بن یزید نے کہا آپ ایسا راستہ کھوج لیں جو مدینہ بھی نہ جائے، کوفہ بھی نہ جائے، تو دوسرا راستہ ڈھونڈ لیں جس سے میرے آقا کی اطاعت پوری ہو سکے۔ امام حسین نے بیچ والا راستہ ڈھونڈ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ایک الگ راستے پر چلنے کے بعد امام حسین نے ایک جگہ پر ٹھہرایا۔ حر بن یزید نے کہا ہاں نہر فرات پر آپ پانی پی لیجئے، میں بھی پانی پی لیتا ہوں۔ جب امام حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے تو حر بن یزید نے کہا یہ کربلا ہے۔ امام حسین نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری اونٹنیاں ٹھہرے گی، ہمارے یہاں پر ہم اتریں گے، اور کہا یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں سنا ہے، اس جگہ پر ہمارے نوجوان شہید ہوں گے۔ وہاں خیمے لگائے گئے۔ شام کا وقت ہوا، امام حسین نے اذان دی۔ حر سے کہا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی جماعت الگ بناؤ گے؟ تو حر نے کہا آپ جب نماز پڑھائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھوں گا، آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا۔ دیکھیں امام حسین کو اریسٹ کرنے آیا، پھر بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ ہم امن کی بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تم خط بھیجو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم صلح چاہتے ہیں۔ حر نے کہا میں یہ ضرور کہوں گا۔ اس نے حاکم کوفہ کو خط لکھا کہ حسین لڑنا نہیں چاہتے اور ہم نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے۔ خط آنے کے بعد اس کو حر بن یزید کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے عمرو بن سعد نامی ایک شخص کو صحابہ میں سے تھے، اسے لالچ دیا اور کہا ایران پر چڑھائی کرنے جا رہے تھے۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر امام حسین کی طرف بڑھا۔ 2 محرم کے روز آپ کربلا پہنچے اور 7 محرم پر پوری دریا فرات پر قبضہ کر لیا گیا۔ ابن سعد جب لشکر لے کر آیا تو بیوی زینب حضرت امام حسین کے خیمے میں جاتی ہے اور کہتی ہے ہے بھائی یہاں پر بڑی فوج آ رہی ہے۔ امام حسین نے دیکھا تو بڑی فوج آ چکی ہے۔ لشکر کے کمانڈر عمرو بن سعد سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہے حسین آپ کو گرفتار کریں گے تو آپ یزید کی بیعت کریں یا جنگ کریں۔ آج محرم کے روز امام حسین نے کہا مجھے واپس مدینے بھیج دو۔ دوسری بات مجھے ملک شام جانے دو، یزید کے پاس جا کر میں خود بات کروں گا۔ 3 بات مجھے آپ کے یزید سے کرنی ہے، ملک شام نہیں بھیجتے تو دریا کے کنارے مجھے بھیج دو، میری باقی زندگی وہاں گزار لوں گا، میرے خون سے تمہارے ہاتھ لال نہ ہو۔ عمرو بن سعد نے یزید کے خط لکھا۔ امام حسین جنگ کرنا نہیں چاہتے اور انہوں نے 3 شرط رکھی ہے۔ بڑے مجمع میں یزید نے مشورہ کیا لیکن مجمع میں بدبخت شمر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا یہ تو تمہاری بیعت بھی ہے۔ عمرو بن سعد تو حسین سے رات بھر میٹنگ کرتا ہے
وہ ان سے ملا ہوا ہے۔ تو یزید نے کہا تم اپنا لشکر لے کے کربلا جاؤ، اور کہا پہلے میری بیعت کریں۔ دوستو، کربلا کا واقعہ ہر مومن کی آنکھ میں آنسو بھر دیتا ہے۔